بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پوری دنیا کی کہ پاکستانی اور انڈین اور کشمیر وہ مقبوضہ ہو یا آزاد ہو، ان کی نظریں موجودہ جو پاک انڈیا کے حالات چل رہے ہیں، جو آپس میں تنازع بڑھ چکا ہے، اس کے اوپر نظریں ہیں۔ تو شاید ایک دنیا کے اندر تاثر دیا جا رہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ اتنا آسان ہے جس کی خلاف ورزی انڈیا کرے گا اور پاکستان کے خدا نہ خواستہ زراعت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کے اگینسٹ چند باتیں میں آج اپنے پاکستان کی عوام کے لیے اور اسپیشلی انڈین عوام کے لیے جو بھولے ہیں، جو نریندر مودی کی مکار باتوں کے اندر آ جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو 1960 میں ہوا وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ بغیر دونوں ممالک کی بات چیت اور اس کے اندر گارنٹر جو تھے عالمی بینک، اس میں ورلڈ بینک جو ہے اس میں معاہدے میں شامل تھا، اس کی بغیر آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کے، بغیر ایک دوسرے کو اعتماد میں لیے بغیر یہ معاہدہ اس طرح اس کو توڑ دینا، یہ سیدھی جنگ ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے جواب دینے کے لیے۔ خیر دوسری طرف اگر آئیں تو سندھ طاس معاہدے کے پاکستان کے پاس جواب کیا ہے؟ نمبر 1 تو ہے جنگ، تو ایک الگ ایشو ہے نا، جب وہ جیسا جواب وہ دے گا، انڈیا جیسا کرے گا اس سے زیادہ جو ہے پاکستان اس کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہمیشہ دیا ہے۔ سرپرائز تو آپ نے دیکھے ہوں گے پاکستان دیتا رہتا ہے، جب انڈیا اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے ورسز جو ہے سرپرائز پاکستان کی طرف سے آتا ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے سندھ طاس معاہدے پہ بڑکیں چھلانگیں لگانے والوں کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اپنی فضائی حدود انڈین ایئر لائنز کے لیے، بھارت کے لیے اگر بند کر دے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ناظرین اس چیز کو سمجھیں، جو کہ ہماری سلامتی کونسل کے اجلاس کے اندر یہ چیز طے ہو چکی، سینٹ کے اندر یہ چیز طے ہو چکی، یہ قرارداد اسمبلی کے اندر پاس ہو چکی کہ اگر انڈیا سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ہم اس کا ریئیکشن سب سے پہلے کیا دیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم اپنی فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دیں گے، اس کی کوئی ایئر لائن انڈیا کی اپنی فضائی حدود سے نہیں گزرنے دیں گے۔ اس سے کیا نقصانات انڈیا کے ہوں گے، اس کی چند وجوہات بھی بنانا چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انڈیا کو یومیہ انڈین ایئر لائن کو یومیہ ایک ایئر لائن کی بات کر رہا ہوں، ایک ایئر لائن کو جناب اس میں نقصان کتنا ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی بات 20 سے 30% ایندھن کا خرچ زیادہ ہوگا، 20 سے 30% جو ابھی جا رہے ہیں وہ زیادہ خرچ ہوگا۔ اب ٹائم کتنا لگے گا؟ ٹائم یہ ہے کہ اگر دہلی سے دبئی کے لیے کوئی فلائٹ جاتی ہے تو اس کا عموماً 3 سے 4 گھنٹے پاکستان کی فضائی حدود کو کراس کر کے کتنے لگتے ہیں؟ 3 سے 4 گھنٹے۔ اگر وہ جنوب کی طرف سے آتا ہے انڈیا کے ایئر لائنز، اگر ہوائی ہم راستے بند کر دیتے ہیں ان کے، تو وہ کتنا ایئر لائن لگے گی دہلی سے دبئی تک کی؟ 5 سے 6 گھنٹے، مطلب ٹائم ڈبل، خرچہ ڈبل، ایئر لائن کا خرچہ بھی اس کا 5 سے 6 لاکھ ہی بڑھے گا۔ اور اس میں جا کے اگر ایک ایئر لائن کی بات کروں تو اس کو ماہانہ کتنا نقصان ہوگا؟ 40 سے 50 کروڑ کا ماہانہ یہ نقصان ہوگا انڈیا کو، فی ایئر لائن کو، اگر وہ پاکستان کے ساتھ پنگا لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ نریندر مودی کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی زراعت کو تباہ کر کے اگر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا سوچ رہا ہے تو پھر دنیا کے ساتھ تعلقات جو انڈیا نے قائم رکھنے ہیں، تباہ ان کی بھی معیشت ہوگی۔ پاکستان تباہ کر کے رکھ دے گا ان کو، ان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دے گا کہ اگر ہمیں ڈسٹرب کریں گے تو ڈسٹرب ہم سے زیادہ تم ہوگے۔ اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی، پھر یہ ہے کہ ایک لمبا سفر جب ایک ڈبل ٹریولنگ ہوگی، ایندھن کے علاوہ جو دوسرا خرچ ہوگا، مسافر پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد جناب ان کی کارگو سسٹم جو ہے، وہ جو بزنس کرتے ہیں، وہ ٹریڈ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ، وہ ڈیلے ہوگی، وہ ڈیلے ہونے کے بعد جو ہے اس میں ہوگا۔ یہ فضائی حدود بند کرنے سے یہ تو انڈیا کو نقصان ہوں گے۔ اب اس کے بعد اگلی میں بات کروں، اگر روزانہ کی بات کروں میں یومیہ، تو بھارت کی پروازوں کی ڈیٹیل اگر بتاؤں تو روزانہ تقریباً 400 سے 500 ایسے ایئر لائنز ہیں جو یومیہ
जनाब बेस पे, जो डेली बेस पे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुज़र कर दूसरे ममालिक में जाते हैं, जिसमें भारतीय परवाज़ें मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजर के जाती हैं। ये 400 से 500 रोज़ाना की बुनियाद पर हैं। आप हिसाब लगा लें, अगर 400 से 500 उनकी फ़्लाइटें डेली की ऊपर से हवाई सफ़र बंद कर दिया जाए, वो ऊपर से डबल खर्चे पे आएंगे, तो उनका नुकसान देखें कि मिलियंस डॉलर्स में महाना होगा। ये मेरा ख्याल है इतना नरेंद्र मोदी सिर्फ बबकियाँ मार सकता है, थपकियाँ लगा सकता है, खाली बढ़ के मार सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो फिर उसको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा। 2019 के अंदर जब पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बंद की थी, तो भारतीय हवाई कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, और इंडियन एयरलाइंस के जहाज़ ने जब अंदाज़ा लगाया कि उनको कितना नुकसान हुआ है, तो उन्हें जनाब 7 से 8 करोड़ रुपया फ़ी एयरलाइन को नुकसान हो चुका था। अब ये तो है जी पाकिस्तान से पंगा लेने का, इनका जो अगर पंगा लेते हैं तो उस वक्त 2019 के अंदर जो इंडियन एयरलाइंस थी, उनकी निकल वही चीखे गई थी, उन्होंने चीखो पखार आहो बका जो है शुरू कर दी थी। अब ये मोदी जो है, इसकी साजिश और इसकी मनहूस चेहरा, इसका मकरू चेहरा की एग्जाम्पल दूंगा। 22 अप्रैल 2025 को जब वो परवान उनका इंडियन 1 त्यारा जो है, जिसके थ्रू ये जाता है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया का, ये जाता है जी जद्दा। जब ये जद्दा जाता है तो ये गुजर के जाता है पाकिस्तान की हवाई जहाँ ऊपर से फ़ज़ाई हदूद से, और जब वापस आता है वहाँ से तो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद वो इस्तेमाल नहीं करता, उसने मुतबादल रास्ता इख्तियार किया। तब ही जो है ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी, तब ही कोई इस चीज़ का कोई इंडिमेशन हो रही थी कि जनाब ये मकरू है, ये शैतान है, ये कोई ना कोई ड्रामा करेगा, ये कोई ना कोई इसके पीछे साजिश होगी जो इसने रास्ता दूसरा इख्तियार किया है। डेफिनेटली जब शैतान होता है, मुनाफिक होता है, साजिशी होता है, तो उसके अंदर कोई एक जो चल रही होती है ना चीज़, जो चोर होता है उसको अपने यहाँ होता है चेहरा। जब वो आईने में देखता था तो वो चोरी करने वाला था, तो उसको अपने खदशात जो है वो सामने आए। अब ये देख ले, इंडिया देख ले, इंडिया के एयरलाइंस देख ले, इंडिया के बिजनेसमैन देख ले कि एक नरेंद्र मोदी की साजिश जो कि झूठ का पलंदा है, हमेशा झूठा हुआ और हमेशा मुंह की खानी पड़ी। अगर वो पंगा लेता है पाकिस्तान से, अगर वो सिंध तास मुआहिदा जो है वो उसका वायलेशन करता है जो कि उसने वो पास कर लिया है, अगर वो करता है तो फिर उसको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से तो आएगा। अब इस पे देखना है कि उनकी आवाम जो है वो इस बात को समझती है, या इस मकरू चेहरे वाले को जब वो इसने अपने मैंडेट चोरी करना होता है, जब इसने इलेक्शंस के अंदर अपना फ़ायदा लेना होता है, तो इस तरह की भोंडी हरकतें करता है। अब देखते हैं इस पे क्या होता है। पाकिस्तान जो है वो हर वक्त हर लम्हा इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।